بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہماری ایک بڑی تعداد نے دین سے بظاہر تعلق کے باوجود دین کے معاملات کو اپنی جانب سے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ایک حصہ اس کو معمولی بلکہ بہت ہی معمولی سمجھ کر اس کی پرواہ نہیں کرتا. کیا ہمارا اس بارے میں نقطہ نظر ٹھیک ہے؟ آئیے آج کے سبق میں صرف ایک مثال کی روشنی میں اس بارے میں اپنے موقف کی حقیقت کو سمجھنے کی عاجزانہ اللہ کی توفیق سے کوشش کریں. اور یہ جو بات میں نے بطور تمہید کی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں دین کا تعلق دل سے، تقویٰ سینے میں ہے، ظاہری باتیں لباس، شکل و صورت، بال، یہ ساری باتیں خواہ کچھ ناسمجھوں کی تنگ نظری، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی جو سمجھ انہیں ہے یہ بے سمجھ لوگ یہ خواہ لوگوں کو دین سے دور کیے جا رہے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ بعض لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان باتوں کی اہمیت کا ذکر کرنے والے اصل میں دین کی راہ میں رکاوٹ ہی ہے. ان لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں. آئیے سیدنا فاروق ساری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری شخصیت، اللہ جانے کتنی ہی دفعہ جنت کی بشارت پانے والے، اور یہ سننے والے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور یہ سننے والے کہ جس گلی میں عمر جائے اس گلی کو شیطان چھوڑ کے بھاگ جائے. وہ عمر جن کی تجویز پر اللہ کریم نے کتنی آیات اتاری، ان کی بات سنیے. حافظ ذہبی نے اپنی ایک شاندار کتاب تاریخ الاسلام اس کے عہد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے حصہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. معرکہ یرموک میں ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں ریشم کی مخصوص قسم کے جبے آئے، اور معرکہ یرموک اسلامی تاریخ میں اس کی بڑی حیثیت یہ رومیوں کے ساتھ سرزمین شام میں ہوا، اور رومی اس وقت کی لوگوں کی نگاہ میں سب سے بڑی طاقت، اور یہ معرکہ ان کے وہاں رہنے اور نہ رہنے میں، ان کو نکالنے میں اس کی بڑی حیثیت. اب یہ وفد معرکہ یرموک کے بعد آ رہا ہے، لیکن دشمنوں سے مال غنیمت میں ملے ہوئے جبے پہنے ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے
اور سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ وہ ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے. بیان کرتے ہیں ہم ان کے روبرو ہوئے، سلام عرض کیا اور توقع کیا تھی کہ دیکھ کے خوش ہوں. انہوں نے ہمیں برا بھلا کہا اور ہمیں کنکریاں ماری. کہاں سے آئے ہیں؟ یرموک کی فتح کے بعد آئے اور مال غنیمت کا کچھ حصہ جبے دشمنوں سے حاصل کیے ہوئے پہن کے آئے. اب سب سے پہلے معرکہ یرموک کی تفصیل سننے کے حریص جناب فاروق کتنے ہوں گے جو راتوں میں اٹھ کے اس کے لیے اللہ کے حضور کیا کچھ کرنے والے تھے. ان کو یرموک کی جنگ کے بعد آنے والے وقت سے تفصیلات جاننے کی کتنی تڑپ ہوگی. سب کچھ چھوڑ دی ایک طرف. کیا ابتدا ان ریشمی جبوں والوں کو برا بھلا کہا اور کنکریاں مارنی شروع کر. اور عمر فاروق کا برا بھلا کہنا اور کنکریاں مارنا کوئی معمولی بات نہ تھی، وہ کھیل تو نہ تھا. ان کا تو ایک درہ وہی بڑا کافی. سوید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ہم بھاگے یہاں تک کہ ہم ان کی دسترس سے باہر ہو. اب عمر کی مار کون کھائے؟ اب جا کے کہیں رکے ہوں گے، سمجھا ہوگا کہ یہاں عمر نہیں آتے رضی اللہ عنہ. تو ان میں سے کچھ نے کہا یقیناً انہیں تمہاری طرف سے کوئی بری رپورٹ ملی ہے. اور ان میں سے کچھ نے کہا شاید وہ بات تمہارے اس لباس میں، اس کو اتارو، یعنی یہ تجربہ کر دیکھو. انہوں نے وہ جبے اتارے، واپس آئے، آ کے سلام عرض کیا. جناب فاروق نے کہا خوش آمدید، اہلاً و سہلاً. یہ ترجمہ تشریح ہے، اہلاً و سہلاً. اور ہم سے جنگ یرموک کے بارے میں تفصیلی سوالات شروع کیے. اب فرمایا تم کافروں کے لباس میں آئے تھے اور اب تم اہل ایمان کے لباس ہو. اور ریشم دو قسم کے نام لیے، شاید مراد ہے باریک اور موٹا ریشم. ریشم وہ جائز نہیں مگر اتنا، اور 4 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا، یعنی اگر کنارہ سارا غیر ریشمی ہو اور 4 انگلیوں کے برابر اتنا کنارہ ریشمی ہو تو اس کی اجازت. بات واضح ہو رہی. اب سوال یہ ہے کہ اتنی سختی معاذ اللہ ناسمجھی تھی یا سمجھداری تھی؟ عمر دین سے دور کرنے والے تھے یا قریب کرنے والے تھے؟ عمر دین کو سمجھنے والے تھے یا معاذ اللہ کیا تھے؟ اور جس کی سمجھ ان کی سمجھ سے ٹکرائے وہ احمق ہے یا عقل مند ہے؟ اس کی بات حکمت ہے یا حماقت ہے؟ اللہ کے لیے ڈریں. فقیر لوگ، اللہ والے لوگ، ان کو دیکھ کر اپنی لمبی زبانیں نہ کھولیں، بات بڑی اوپر جاتی. وہ تو اپنے خیال میں نشانہ بناتا ہے. اب جو ایسی باتیں کرتے ہیں چھوڑو ان کو، لیکن بات کہاں تک پہنچتی ہے؟
اچھی طرح نوٹ فرمائیے، اور افسوس اس بارے میں لاپرواہی دیندار گھرانوں میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر درس دے رہا ہے اور بیٹیوں اور بیٹوں کا لباس شریعت کے خلاف۔ آپا جی تفسیر اور ترجمہ پڑھانے جا رہی ہے، اور ساتھ جو لڑکی ہے 9، 10، 11 سال کی، اس نے پتلون پہن رکھی، اور یہ باجی کہاں جا رہی ہے؟ کسی غلط کام کے لیے نہیں، ماشاءاللہ ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہتی، اور کوئی پیسہ بھی نہیں لیتی، لیکن ساتھ جو منی نام کی منی ہے، اور حقیقتاً منی بھی ہو، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، اس بارے میں احکامات 50 سال کے مرد اور عورت اور 2 سال کی لڑکی سب کے لیے ایک، غیر شرعی لباس نہ 50 سال کے مرد کے لیے جائز ہے، نہ 2 سال کے لڑکے کے لیے جائز۔ مردوں والا لباس نہ 30 سالہ عورت کے لیے جائز ہے، نہ 3 سالہ بچی کے لیے جائز۔ نوٹ کر لیجیے، اور اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے کر، اب فرق یہ ہے، اگر 30 سالہ عورت مردوں والا لباس پہنے، ٹائٹ لباس پہنے، شارٹ لباس پہنے، سی تھرو پہنے، وہ مجرمہ ہے۔ لیکن اگر 3 سالہ بچی کو لڑکوں والا لباس پہنایا جائے گا، مجرم اس کی ماں ہے، مجرم اس کا باپ ہے، وہ تو معصوم ہے، تو پھر کیا پہنانا چاہیے؟ ننھی ہے، ننھی ہے تو ننھی نہیں، اس کا باپ تو ننھا نہیں۔ یہ پتلون مردوں کا لباس ہے، عورتوں کا، اور یہ جو پاجامے چل رہے ہیں دیندار گھرانوں میں، شرم و حیا کی بات، لیکن اب تو اٹھ چکی ہے۔ لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ کھو کے سامنے نہیں آ رہا، پنڈلی کی موٹائی کتنی ہے، ران کتنی موٹی ہے، کولے بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن سمجھانا اللہ کرے مقصد ہو، کہاں سے اونچے ہیں کہاں سے نیچے ہیں، یہ اسلامی لباس ہے، کہتے اس میں کیا ہے، اس میں کیا نہیں ہے وہ بتلاتے، کیا نہیں ہے وہ بتلاتے۔ یہ پاجامے لڑکوں کا لباس ہے، لڑکیوں کا، اور پھر چوڑی پجامے ناچیوں کا لباس، اور ترجمہ تفسیر پڑھا جا رہا، اور شاید اسی گھر میں ترجمہ تفسیر کی کلاس ہوتی۔ اللہ کے لیے ڈر جائیں اللہ، اور یہ نوٹ فرما لیجیے، دین کی تعلیمات کے خلاصوں میں سے ایک یہ ہے، دل کا اثر خارج پر ہے اور خارج کا اثر اندر ہے۔ پکی بات کرنے صاحب، جو باہر ہے اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے، اور جو دل میں ہے اس کا اثر باہر ہوتا ہے۔ کرنل صاحب، آپ کا کوئی سپاہی رنگروٹ سے جنرل تک وردی کے بغیر ڈیوٹی پہ جاتا ہے، کیوں نہیں جاتا؟ ایک مسلمہ بات ہے، وردی کا انسان کے دل پر، اس کی پرفارمنس پر اثر ہوتا ہے۔ کوئی ٹریفک پولیس والا چودھری خاندان کا پگڑ باندھے چوک میں کھڑا ہے، کیوں نہیں کھڑا؟ کوئی ڈاکٹر دھوتی باندھے ہوئے اور پگڑی باندھے ہوئے آپریشن کرتا ہے، سارے کپڑے اتروا کے اس کو یونیفارم پہناتے، کیوں؟ مسلمہ بات ہے، کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی مرضی۔ ظاہر کا اثر باطن پر ہے، اور باطن کا اثر ظاہر پر ہے۔ بیمار آدمی، غم میں ڈوبا ہوا آدمی جب صاف ستھرا ہو کے کپڑے پہنتا ہے
تو طبیعت میں کچھ تبدیلی آتی ہے کہ نہیں؟ آدمی انکار کرنا چاہے تو کرتا جائے. پکی بات یہ ہے اللہ کی فضل و کرم سے بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی ذاتی مقصد کے پوری دیانتداری سے اثر کر رہا ہوں. عرض کر رہا ہوں ظاہر کا اثر باطن پر، باطن کا اثر ظاہر. ہاں باطن کا اثر زیادہ ہوتا ہے لیکن ظاہر کا اثر جاتا ہے دل پر اور پھر وہ اندر سے سارے جسم پر حاوی ہوتا ہے. اللہ کے لیے اپنے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں، اپنی عزیزات کے بارے میں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، گھر والیوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جائیں. اس بارے میں کسی دھوکے میں نہ خود مبتلا ہو نہ ان کو ہونے دیں. اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری سعادت ہے، اور اس کو نظر انداز کرنے میں تباہی، بربادی اور دنیا آخرت کا خسارہ ہے. اللہ تمام امت کو ہر قسم سے خسارے سے بچائے اور سعادت اور خوشیاں دنیا آخرت دونوں میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.